ایک دور دراز سلطنت میں جہاں پھول کبھی نہیں مرجھاتے تھے اور ہوائیں خوشبوؤں سے لبریز رہتی تھی، وہاں ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کی برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے نوری رکھا۔ نوری بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، اور جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی وہ سب سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا سکون تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، سلطنت میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی باغ کے سارے پھول ایک دم سے مرجھا جاتے، کبھی محل کے آئینوں میں سائے دکھائی دیتے۔ ایک دن نوری محل کے پیچھے ویران حصے میں گئی جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ملی جس نے کہا، تم جو سمجھتی ہو وہ تم نہیں ہو، تمہاری حقیقت تمہیں خود ڈھونڈنی ہوگی۔ نوری ڈر گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک طوفانی رات آئی اور صبح ہوتے ہی نوری غائب تھی۔ پورے ملک میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہر کونے میں تلاش کی مگر شہزادی کا کوئی نشان نہ ملا۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ جادو کے کسی دائرے میں چلی گئی ہے، کچھ کہتے تھے کوئی جن اسے لے گیا، مگر کسی کو سچ معلوم نہ تھا۔ کئی سال گزر گئے، بادشاہی کمزور ہونے لگی، لوگ نوری کی کمی کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ لیکن ادھر شہزادی نوری ایک طلسماتی دنیا میں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جب نوری محل کے ویران حصے میں گئی تھی اور اسے ایک بوڑھی عورت ملی تھی، وہ عورت ایک جادوگرنی تھی۔ اسی نے نوری کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی تھی کیونکہ وہ نوری کو اس سلطنت سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ اسی نے نوری کو غائب کر دیا تھا۔ اب نوری ایک طلسماتی دنیا میں تھی، ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا سے جڑی تو تھی مگر چھپی ہوئی تھی۔ وہاں کا وقت سست تھا، یادیں دھندلی تھی۔ نوری کو کچھ یاد نہ تھا، نہ والدین، نہ محل، نہ اپنا نام۔ بس کبھی کبھار خوابوں میں اسے ایک محل، ایک جھولتی جھومر اور ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دیتی۔ اسی دنیا میں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام کایان تھا، جو جادو سے بھاگتا تھا۔ اسے جادو کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اسے ایک عام انسان کی طرح رہنا پسند تھا۔ اسی لیے شاید قسمت اسے نوری کی طرف کھینچ لائی۔ دونوں کی ملاقات ایک جنگل کے کنارے ہوئی جب نوری ایک نایاب پھول کو دیکھتے ہوئے گر گئی اور کایان نے اسے سنبھالا۔ ان کی دوستی بڑھی اور رفتہ رفتہ دل قریب آئے، مگر نوری کے دل میں ہمیشہ ایک ادھورا سا احساس رہتا، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو۔ ایک دن کایان نوری کو ایک پرسرار جھیل کے پاس لے کر گیا۔ اس جھیل کا پانی سچ دکھاتا تھا۔ جیسے ہی نوری نے پانی میں جھانکا، اسے اپنے ماں باپ، محل اور سب کچھ یاد آ گیا۔ اسی لمحے جھیل کی سطح پر وہی بوڑھی عورت ابھری جس نے کہا، تم واپس نہیں جا سکتی۔ اگر تم واپس گئی تو تمہیں کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا پھر تمہاری یادیں یا پھر تمہاری محبت۔ اگر تم واپس گئی تو تمہیں کسی ایک چیز کو چننا ہوگا، تمہاری یادیں یا تمہاری محبت۔ تو تم کس کو چھوڑنا چاہو گی؟ نوری کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے کایان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کے آنسو یاد آئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر محبت سچی ہے تو راستہ خود بن جائے گا۔ اسی پل ایک جادوئی دروازہ کھلا جو دونوں دنیاؤں کے بیچ جھول رہا تھا۔ نوری نے کایان کا ہاتھ پکڑا اور قدم بڑھایا۔ بوڑھی عورت چیخی،
نوری اور کایان بالکل نہ ڈرے، لیکن نوری اور کایان بالکل نہ ڈرے۔ اندھیرے میں روشنی ابھری اور جب آنکھیں کھلی تو نوری اپنے محل کے باغ میں تھی اور اس کے ساتھ کایان بھی تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھیں نم ہو گئی مگر خوشی سے۔ نوری نے نہ صرف اپنی پہچان پائی بلکہ ایک سچا ساتھی بھی۔ کایان کو محل میں عزت دی گئی اور جلد ہی دونوں کی شادی ہوئی، ایسی شادی جسے آسمان کے ستاروں نے بھی جگمگا کر دکھایا۔ اور اس دن سے سلطنت میں کبھی پھول نہ مرجھائے اور آئینوں میں صرف خوشی کے عکس نظر آتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔